اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم کوئک ریویو آف پریویس لیکچر کریں گے۔ ریکیپ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تو میں ابھی جلدی سے پچھلا جو لیکچر ہے اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کا سبق پڑھتے ہیں۔ تو چلیں ریکیپ کرتے ہیں۔ پچھلا جو سبق تھا وہ لیسن نمبر 17 جملہ اسمیہ میں ضمائر کا استعمال۔ جی تو ضمائر کیا ہوتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے، ہم نے بچپن سے پڑھے ہیں۔ پروناؤن جو کسی ناؤن کی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں۔ اب جملہ اسمیہ میں جب ہم پروناؤن یوز کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں، ایک مبتدا ہے اور دوسری خبر ہے۔ تو ہم ابھی جب مبتدا میں ہم نے پہلے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اسم رکھے تھے، مطلب نام رکھے تھے، اسم علم رکھے تھے جس میں پورے نام آ رہے تھے۔ اب ہم اس نام کی جگہ پہ جیسے زید ہو گیا، حامد آ گیا، فاطمہ ہو گئی، تو یہ سارے نام تھے۔ اب ان نام کی جگہ پہ ہم کیا کریں گے، یہ سارے ضمائر رکھ کے دیکھیں گے کہ یہ ضمائر رکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر لینگویج میں چاہے وہ اردو ہو چاہے انگلش ہے، ضمائر موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے اسکرین کے سامنے اردو کے ضمائر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسے وہ جا رہا ہے، یہ کھیل رہے تھے، تم بھاگ رہے ہو، میں لکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ، یہ، تم، میں اور ہم، یہ سارے ضمائر ہیں۔ تو یہ بالکل سب کو پتہ ہے، بالکل بیسک چیز ہے، لیکن اس کو کیونکہ ہمیں عربی اپنی لینگویج میں پڑھنی ہے تو میں اس لیے اس کو اسی لینگویج میں اردو میں اور انگلش میں سمجھا رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح ہی از گوئنگ، دے آر پلئنگ، یو آر رننگ، آئی ایم رائٹنگ، وی آر واچنگ۔ اب اس میں دے، ہی، یو، آئی، وی یا شی، اب یہ سارے کیا تھے، یہ سارے ضمائر ہیں، پروناؤن ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب بھی ہم عربی کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کی وسعت بہت زیادہ بڑی ہے۔ اب آپ جب یہ اردو اور انگلش میں یوز کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جا رہا ہے، اگر وہ لڑکی ہوتی تو اس کا وہی کہتے۔ تو اس کی مطلب یہ ہے کہ اس میں جنس کا جو ہے نا وہ اتنا وسعت نہیں ہے اردو میں اور اس میں انگلش میں۔ دے ور پلئنگ، اب اگر لڑکیاں، سب لڑکیاں کھیل رہی ہیں تب بھی دے ور پلئنگ ہوگا، اگر سب لڑکے کھیل رہے ہیں تب بھی دے ور پلئنگ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انگلش میں بھی جنس کا خیال نہیں رکھا ہوا، لیکن عدد میں یہ ہے کہ اس میں اب آپ دیکھیں یو آر رننگ، تم بھاگ رہے ہو، اب یہ ایک بھی ہو سکتا ہے عدد کے حساب سے، اور یو آر رننگ بہت سارے بھی عدد کے حساب سے ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی عدد کا تھوڑا مسئلہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تم بھاگ رہے ہو، تو اس میں بھی تم جو ہے وہ ایک ہی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور تم سب کے لیے بھی تم ہی یوز ہوتا ہے۔ لیکن عربی ماشاءاللہ سے وہ وسعت والی زبان ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہر ضمائر، ہر پروناؤن کے لیے الگ سے ضمائر دیے گئے ہوئے ہیں۔ مطلب اگر یو، تم ایک ہو تو ایک کے لیے الگ ہے، تم دو ہو تو دو کے لیے الگ، تم تین تو تینوں کے لیے الگ۔ مطلب یہ انگلش اور اردو سے بہت مختلف ہے۔ تو یہ کس طریقے کے ہم یہ کیا کریں گے، پورا یہ چارٹ آج یاد کریں گے ضمائر کا۔ ضمائر کا چارٹ یاد کر کے پھر اس ضمائر کے چارٹ سے ہم کیا کریں گے، اس کو ہم نے کیا کیا، پورا ضمائر کے چارٹ کو ہم نے جملوں میں استعمال کیا۔ تو اب جیسا آپ کو پتا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے نا وہ بھی مرفوع ہوتی ہے۔ تو اب دونوں کیونکہ مرفوع ہوں گے تو اس حساب سے ہم جو ضمائر کا چارٹ جو یاد کریں گے وہ بھی حالت رفع مطلب مرفوع والے ہوں گے۔ تو اس میں اور دوسری بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ خبر جو ہے نا وہ نکرہ ہے، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ اجزاء بھی یاد کرتے جائیں نا، کہ جملہ اسمیہ میں جو ہماری مبتدا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور جملہ اسمیہ کی جو مبتدا ہے وہ بھی مرفوع ہوگا، خبر بھی مرفوع ہوگی، اور ان کی جنس اور دوسرے جو پہلو ہیں عدد ان میں مطابقت ہوگی۔ جو اگر جنس جو ہے مذکر ہوگی تو خبر بھی مذکر آئے گی۔ تو ہم پڑھتے ہیں ابھی۔ اچھا اب اس میں ضمائر کتنے، 14 ضمائر ہیں۔ میں نے بتایا تھا غائب کے لیے مذکر اور مونس کے لیے الگ ہوں گے، حاضر کے لیے مذکر اور مونس الگ ہوں گے،
متکلم مطلب جس کے ساتھ آپ کلام کر رہے ہو ان کے لیے مذکر اور مونس الگ ہوں گے، جس کو ہم فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کہتے ہیں. تو اب واحد کے لیے ہوگا ہوا، مثنیٰ ہوگا ہما، جمع ہوگا ہم. ہوا مطلب مذکر ایک، مثنیٰ ہما مطلب مذکر دو، ہم اگر سب مذکر ہیں تو ان کو ہم کہیں گے. اب مونس میں کیسے ہوگا؟ ہیا، اگر سب مونس ہے تو ایک مونس ہے تو ہیا، دو مونس ہے تو ہما، سب مونس ہے تو ہننا. مذکر حاضر اگر ایک ہے تو انتا مطلب یو، انتما تم دو، انتم تم سب. اگر مونس ہے کہ انتی مطلب تم ایک، انتما تم دو، انتنا تم سب. اگر متکلم ایک ہے انا مطلب میں، نحنو ہم. تو یہ سارے جو ہیں یہ ہمیں یاد کرنے میں، پچھلے سبق میں میں نے آپ کو بتایا تھا، میں امید کرتا ہوں آپ نے یاد بھی کیے ہوں گے. تو ان کے جملے دیکھ لیتے ہیں. حامد سچا ہے، ہوا صادقون، کیونکہ حامد ایک ہے تو ہوا ہوگا. حامد اور زید سچے ہیں، ہما صادقانی. حامد زید اور محمود سچے ہیں، ہم صادقون کیونکہ بہت سارے ہیں. فاطمہ سچی ہے، ہیا صادقتن. فاطمہ اور مریم سچی ہے، ہما صادقتانی. فاطمہ، مریم اور زینب سچی ہیں، ہننا صادقاتن. اب یہ جمع ہو گیا. اب فاطمہ اور حامد سچے ہیں، فاطمہ تو و حامدتن. فاطمہ تو و حامدن صادقانی. اب یہ کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اس میں جو مذکر رہتا ہے نا عربی زبان میں مذکر، وہ اسی کو ہم جو ہے نا اسی کے حساب سے چلیں گے، چاہے وہ دو ہو یا دو سے زیادہ ہو. اب فاطمہ، زینب اور حامد، اس میں دو فاطمہ ایک حامد ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ فاطمہ تو و زینب و حامدن صادقون. ٹھیک ہے، فاطمہ اور حامد سچے ہیں، ہما صادقانی. یہ بھی دو میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ مذکر کو دیکھنا پڑے گا. فاطمہ، زینب اور حامد سچے ہیں، ہم صادقون. اس میں بھی اسی طریقے سے چلنا پڑے گا. تو یہ ہم نے دیکھ لیا آج کا جو ریکیپ تھا. اب اپنے آگے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. میں امید کرتا ہوں یہ پچھلا ریکیپ جو ہے، یہ جو میں آپ کو بتایا، یہ پچھلا سبق آپ نے یاد کیا ہوگا، کیونکہ اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کو پرابلمس آئیں گے اگر یاد نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے رولز ہیں. اگر وہ رولز آپ فالو نہیں کریں گے تو وہ آپ کو بڑے تنگ کریں گے، آپ پریشان ہوں گے، کیونکہ ان رولز کے بغیر یہ عربی سیکھنا جو ہے نا آگے چلنا پرابلم ہے. اس لیے میں تقریباً آپ کو یاد ہوگا کہ ہر سبق میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک آپ پچھلے سبق پکا نہیں ہوتا آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی آپ پریکٹس کیا کریں. جو بھی سبق دے رہا ہوں اس کو بار بار پریکٹس کریں، جلدی نہ کریں، کیونکہ جلدی کریں گے تو ایک چیز اگر مس ہو گئی تو پرابلم ہو جائے گی. تو ہم چلتے ہیں اپنی نئے سبق کی طرف. جی، جملہ اسمیہ میں اسم اشارہ کا استعمال. اب لیسن نمبر 18، ہم لیسن نمبر 18 میں سبق 18 میں یہ پڑھیں گے کہ ہم جملہ اسمیہ میں جو اشارہ ہوتا ہے، اسم اشارہ، اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے. مبتدا کی جگہ رکھیں گے، جیسے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مبتدا کی جگہ پہ ضمائر رکھ رہے تھے. اب ہم جو ہے نا وہ اسم اشارہ رکھیں گے. تو اسم اشارہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان میں ہم کوئی اشارہ کر کے کسی کے بارے میں بات کریں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم اسم اشارہ کہیں گے. اب اردو میں اور انگلش میں جیسے میں نے لکھا ہے دس، دیز، دیٹ، دوز. اب دس اور دیز یہ دونوں اشارے جو ہیں قریب کے لیے ہیں، دیٹ اور دوز یہ دور کے لیے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ. اب دس سنگل کے لیے، دیز ڈبل کے لیے. اس میں عدد کا خیال کیا گیا ہے، جنس کا خیال نہیں کیا گیا. اب دیٹ اور دوز بھی دونوں دور کے لیے ہیں. دیٹ جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے نا وہ عدد کا خیال کیا، سنگل کے لیے، وہ پلورل کے لیے ہے دوز. اب اسی طرح اردو میں یہ اور وہ، اس میں نہ سنگولر جو ہے نا عدد کا خیال کیا گیا ہے، نہ ہی جنس کا خیال کیا گیا. مطلب ان دونوں میں جنس کے اعتبار سے انگریزی اردو میں کوئی الگ نشانی ہے ہی نہیں جنس میں، اور عدد کے اعتبار میں صرف انگلش میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اس میں نہیں نظر آئے گا اردو میں. لیکن عدد کے سمجھ دس ہو گیا سنگل، دیز ہو گیا زیادہ کے لیے. لیکن دور کے لیے بھی بالکل انگلش میں عدد کے لیے دیٹ ہے اور دوز ہے. تو یہ دونوں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں
جنس کے اعتبار میں کسی کو بھی الگ نہیں کیا ہوگا. یہی تو بات ہے عربی زبان کی وسعت کی جو کمال ہے وہ یہی ہے کہ اس میں بھی جنس اور عدد کا دونوں کا خیال کیا گیا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم عربی کی بات کریں گے تو عربی میں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. مطلب جنس بھی آئے گا آپ کے سامنے, عدد بھی آپ کے سامنے آئے گا. وہی بات ہو گئی جو پہلے دن سے میں لے کے چل رہا ہوں کہ جب بھی ہم اسم, کوئی بھی اسم کی بات کریں گے تو اس کے چاروں پہلو, مطلب اس کی وسعت, اس کا جو ہے اعراب, اس کی جنس اور اس کا عدد, ان سب چیزوں کی پہچان جب تک نہیں ہوگی آگے چلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں. جملہ اسمیہ میں ہمیں اب پہلے علم استعمال کیا, اس کے بعد ضمائر استعمال کیے, اب ہم اشارے استعمال کریں گے. تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی, جملہ اسمیہ کے جو اجزاء ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر. مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, خبر اس کی نکرہ ہوتی ہے. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور جنس اور عدد کے حساب سے بھی دونوں ایک جیسے ہوں گے. کیونکہ میں ریپیٹیشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ آگے چلتے یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے اور آپ کو یہ پکا ہو جائے. تو اب مبتدا جو ہمارا یہاں پہ وہ ظاہر سی بات ہے حالت رفع میں ہوگا, تو ہم جو چارٹ جو ہوگی ہماری اسماء اشارہ کی جو چارٹ ہے وہ بھی حالت رفع کی ہے. اب اس میں چارٹ صرف ان کے اشارے دو طرح کے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے, ایک قریب کا اشارہ ہوتا ہے, ایک دور کا اشارہ ہوتا ہے. جب ہم قریب سے کوئی چیز کی بات کریں گے تو قریب کے اشارے یوز کریں گے, کوئی دور کی چیز بات ہوگی تو اس کو ہم بعید کہیں گے. وہ اس میں عربی میں قریب کہیں گے تو اس کو عربی میں بعید کہیں گے. تو اس میں ہم یہ اس میں ضرور خیال کریں گے, جیسے وسعت کی بات ہوئی, ایک تو یہ کہ یہ پورے حالت رفع میں ہیں. دوسری جب وسعت کی بات ہوئی ہے تو سوری اس کی اعراب کی بات ہوئی تو یہ سارے حالت رفع میں ہیں. اب یہ جنس کے اعتبار سے مؤنث مذکر دونوں کے لیے الگ ہیں اور واحد عدد کے حساب سے واحد, مثنیٰ اور جمع تینوں کے لیے الگ ہیں. تو ہم اس کو ابھی پڑھتے ہیں. اب اگر یہ میں کہوں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, سنگولر ہے, ایک ہے, تو اس کے لیے میں یوز کروں گا مذکر میں ہاذا, مطلب یہ ہاذا. مثنیٰ مطلب یہ دو, ہاذانی, یہ سب, مطلب اگر یہ سب کی بات کر رہا ہوں تو ہاؤلائی. ٹھیک ہے. اب مونس کی طرف آؤں گا. اگر یہ مونس ایک ہے تو ہاذہی, اور اگر دو مونس ہے تو ہاتانی, دو مونس ہوگی ہاتانی, اور سب کے لیے ہوگی ہاؤلائی. اب یہ ہو گئے قریب کے. اگر دور کی بات کروں گا, بعید کی بات کروں گا, تو اس میں مذکر ہوگا ذالک, دور میں مذکر ہوگا ذالک مطلب وہ, زانی کا مطلب وہ دو مذکر, اولائک کا مطلب وہ سب مذکر. اسی کے ساتھ جب ہم مونس کی بات کریں گے تو مونس اگر وہ مونس وہ تو اس کی ہوگی تلک, اور دو وہ والی دور کی مونس ہوگی تانک, اگر دور کی سب مونس ہوگی تو اولائک. اچھا, ہاؤلائی اور یہ اولائک دونوں میں مذکر اور مونس دونوں میں سیم یوز ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کو کیا جو ہے نا کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ بالکل, جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو جملے کے کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے یا مردوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے آپ کو یاد کرنے اشارے. اب یہ جب آپ یاد کریں گے تو ان اشاروں کو ہمیں یوز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کیا کریں گے کہ یہ سارے اشارے ہم اپنے جملوں میں استعمال کریں گے. جب ہم جملوں میں استعمال کریں گے, مبتدا کی جگہ پہ جب یہ اشارے رکھیں گے تو ہمیں جملے بنانا آ جائیں گے. ایک چیز جملے بنانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ امپورٹنٹ چیز ہے. وہ یہ, جب بھی آپ یہ اسماء اشارہ لے کے آتے ہیں نا تو آپ یہ پہلے اشارہ نہیں لے کے آئیں گے. پہلے آپ کو وہ اس اسم کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہو, مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمن, اب مجھے پتا ہے مسلمن, پہلے میں نے مسلمن ذہن میں لیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے میں ہاذا ہی لے کے آؤں گا, کیونکہ مجھے یہ کلیئر پتا ہے مسلمن جو ہے وہ ایک تو جنس کے اعتبار سے مذکر ہے اور عدد کے اعتبار سے واحد ہے. اب مسلماتن اگر میں نے لے کے آیا, میرا پہلا اسم آ گیا مسلماتن, تو مجھے ذہن میں آ گیا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے نمبر 1, نمبر 2 یہ مونس ہے. ٹھیک ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ میں قریب کی بات کر رہا ہوں یا دور کی بات کر رہا ہوں. اگر میں قریب کی بات کروں گا تو ہاؤلائی کہوں گا, اگر دور کی بات کروں گا تو اولائک کہوں گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ذہن میں ہمیں رکھنی ہے.
تو چلتے ہیں جملوں کی طرف. دیکھیں یہ لڑکا ہے ھذا ولدن، یہ دو لڑکے ہیں. اب دو لڑکوں کی بات ہے. ھذانی ولدانی. اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ مثنیٰ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو حالت نصب اور جر ہوگی وہ ہوگی ھذا، یہ ہے ھذانی تو ھذینی. یہ دیکھیں ھذانی ھذانی ھذینی، تو یہ آپ کو یاد کرنے وہ کیونکہ یوز نہیں ہوتے اس لیے میں یہ ھذینی ھاتینی زانی کی سوری یہ ہو گیا زانی کی یا یہ تانی کی، ان کی جو وہ حالت ہے نا دوسری جو نصب اور جر، اس کو اس لیے میں نہیں یہاں پہ لکھا کیونکہ وہ یوز ہی نہیں ہو رہے تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہمیں. تو ہمیں ھذانی یہ مثنیٰ کے ابھی بنانے میں بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دو لڑکے ہیں ھذانی ولدانی. دیکھو ھذانی ولدانی، یہ وہ ھذانی جو ہے وہ مرفوع ہے، ولدانی جو ہے نا وہ بھی مرفوع ہے. دانی جو ہے نا نیچے زیر آگی، اس کا مطلب جر نہیں ہے، یہ یاد کرنا. یہ سب لڑکے ہیں. ھاؤلائی اولادن. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں یہ طلبہ ہے، فیمیل کی بات ہو رہی ہے. ھذہ طالبۃن، یہ دو طلبہ ہیں. ٹھیک ہے. ھاتانی طالبتانی، یہ سب طلبہ ہیں. اب ساری لڑکیاں ہیں. ھاؤلائی طالباتن، ھاؤلائی طالباتن، یہ سب طالب. اب یہ قریب کی بات ہو رہی ہے. اب میں آ گیا دور کی طرف. وہ دروازہ ہے، وہ دروازہ ہے. اب میں دور کی بات کر رہا ہوں. ذالک بابن، وہ دو دروازے ہیں. ذانک بابانی، وہ گاڑی ہے. دور کی بات کر رہا ہوں، وہ گاڑی ہے کھڑی ہوئی ہے گاڑی. ذالک سیارتن، اب سیارتن گاڑی کو کہتے ہیں. وہ دو گاڑیاں ہیں. ذانک سیارتانی، تو اب میں نے دو کی بات کر لی. تو اسی طرح جو ہے نا اس کی پریکٹس کریں گے. اب اس میں جو اب یہ سبق جو ہے نا یہ میں یہاں پہ اس لیے اس کو چھوڑا ہے، یہ اور بھی آگے چلے گا، اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں کریں گے، لیکن پہلے اس کو یاد کریں، پکا کریں، جہاں تک سمجھایا گیا ہے وہاں تک سمجھیں. انشاءاللہ یہ سبق جو ہے نا یہ کنٹینیو ہوگا، اور یہ لیسن نمبر 19 میں اس کو میں کنٹینیو کروں گا. آگے بھی اس میں ابھی اسما جو اشارے ہیں اس پہ بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن جہاں تک آپ کو میں نے یاد کروائے وہاں تک یاد کریں اور اس کو پکا کریں، بار بار پریکٹس کریں. انشاءاللہ پھر ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور آگے اس کو جو بھی اس میں ایک اور اس کا اسماء اشارہ کا ایک اور لیسن بنے گا، اس میں ہم اسماء اشارہ کلیئر کر لیں گے. اس کے بعد پھر آگے جائیں گے. بہت ساری پریکٹس کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.